तो ये समझ रहे थे कि 12 बजे के बाद होगा, लेकिन अर्ली शुरू हो गई, थोड़ी सी घबराहट भी है। खुशी भी है, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा डरे भी हुए हैं कि अगर ज़्यादा हो जाए फिर वापसी भी हमें करनी है। ऐसा ना हो कि ये 3-3, 4-4 फुट बर्फ पड़ जाए और हम यहाँ फंस जाए। अभी इतनी तेज बर्फबारी देख के बंदा थोड़ा घबराता भी है। पैकिंग की जा रही है, तैयारियां हो रही है वापसी की, तो देखते हैं। पैकिंग की जा रही है, तैयारियां हो रही है वापसी की, तो देखते हैं कि हम कितनी देर में वापस पहुंचते हैं। मौसम साफ हो गया, अगर आप देखें तो दरख्त खुल गए हैं, सफ़ेद चादर उड़ ली है हर तरफ, और क्या नज़ारा है इस वक्त। चूँकि बर्फ़बारी थोड़ी सी थम गई है और शदीद बर्फ़बारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा ये मंज़र दिखाऊं, क्योंकि सुबह सवेरे जब हम उठे तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था और सब के सब हर तरफ बर्फ़बारी हो रही थी। अभी बर्फ़बारी हो रही है लेकिन हल्की है, और ये खुसूसी तौर पर अल्लाह ने हमारे साथ मेहरबानी करके रात को हम आए, बर्फ़बारी शुरू हो गई। अब हम जाएंगे वापस, तो मेरे साथ रहे कि हम अपने बैग को और चीज़ों को उठाए और फिर वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। रात यही गुजारी थी। हाँ, हमारा होम स्वीट होम। हमारा होम स्वीट होम, बिल्कुल ऐसा ही है। पैकिंग हो गई, पैकिंग हो गई है, पैकिंग हो गई। अब ये सारा सिलसिला अभी चलते हैं, होता है आगे क्या। तैयारियाँ। इक्विपमेंट आपके पास सही हो, मेरा बैग देखिए आप। थैंक यू बादरा जी साहब। तो अमेरिका से मेरे दोस्त ने लेके आया है, बहुत ही कंफर्टेबल है, पता ही नहीं चल रहा है कि पीछे बैग भी है। तो वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं जानशाही मीडोज़ पर मौजूद हूं, और वो भी बर्फ़बारी में। तकरीबन 1 फुट तक बर्फ़ पड़ चुकी है और मज़ीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। और गूगल और महकमे मौसमियात ने जो इत्तलाआत दी थी और जो पेशनगोई की थी, वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि सच साबित हुई, और रात को ही बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ। और हमें काफ़ी डर लगा कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस जाए और अनएक्सपेक्टेड हैवी स्नोफॉल हो। मतलब नॉर्मल स्नोफॉल में तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर गैर मुतवक्के ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए तो फिर मसला ख़राब हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अज़रुद्दीन साहब मौजूद है। इन्हीं की मतलब आइडिया था, और इनकी आइडिया पर हमारे क्या मशवरा देंगे दिगर सयाहों को, ट्रैकर्स को क्या मशवरा देंगे कि वो बर्फ़बारी में आए ना आए? सर, बर्फबारी में हर एक जो है वो खूब इंजॉय करे और वो ज़रूर ट्रैक करे, लेकिन चंद चीज़ों का ख्याल रखे कि उनका स्नो ट्रैक जो है इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ट्रैक्स एंड हाइक्स। तो एक चीज़ ये कि आपके साथ पूरा जो स्नो किट है, स्नो गियर्स जो है, गेटर्स, वाटरप्रूफ शूज़, वाटरप्रूफ जैकेट्स, ट्राउज़र, सन ग्लासेस, हैट एटसेट्रा, ये पूरा होना चाहिए। और साथ जो है खाना जो है वो भी स्नो ट्रैक के मुताबिक होना चाहिए। उसमें सूप, गोश्त या इस तरह की गर्म चीज़ें या पावरफुल चीज़ें हमने खाई थी रात को। हाँ, तो वो वाली चीज़ें जो है, कॉफ़ी वगैरह, ये अपने साथ लाना चाहिए सर।
تو اور تیسرا چیز یہ کہ آپ جس جگہ کا ٹریک کر رہے ہیں تو اس کا جو پریویسلی ڈسٹڈ روٹ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے سر. جی بہت شکریہ. لیکن میں ایک یہاں پر مشورہ دوں گا کہ آفٹر سنو پال یعنی برفباری کے بعد اگر آپ آتے ہیں, عام سیاحوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں, تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر ہیوی سنو پال ہو رہی ہو تو میرا خیال میں رسک نہیں لینا چاہیے, کیونکہ رات کو بھی مجھے کافی ڈر لگا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پھنس جائے. حالانکہ ہمارا مکان اگر آپ دکھائیں ان کو تو کافی بہتر مکان ہے, لیکن پھر بھی برفباری اگر ہو مسلسل تو آپ کو واپس جانا بھی ہے, تو اس میں تھوڑا سا مشکل رہتا ہے. یہ والا برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. جانشائی میڈوز نے اگر آپ یہاں پر آنا ہے تو یہ تقریباً کالام سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے. لیکن ان میں ایسے علاقے بھی ہیں کہ وہ زیادہ اونچائی پر ہے, مطلب 10,000 تک آپ جاتے ہیں پھر نیچے اترتے ہیں. تو راستہ ٹریک اس کا بہترین ہے. آپ اتروڑ جاتے ہوئے مین جو برج ہے بلو واٹر کے لیے جو راستہ مڑ جاتا ہے, وہاں سے آپ نے اس طرف آنا ہے بلو واٹر. تو بلو واٹر تک آپ گاڑی میں آ سکتے ہیں. بلو واٹر سے پھر آپ پیدل کا ٹکٹ لیں گے تو 3 گھنٹے کا ٹریک ہے پیدل. تو میرا خیال ہے آپ خوب انجوائے کریں گے, میرے ساتھ رہے. 1 فٹ برف پڑ چکی ہے. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کم از کم ونٹر ٹریکس میں یہ جو رین کوٹ ہے وہ لازمی رکھیں. سر نے تو ایسا جیکٹ پہنا ہوا ہے کہ شاید اگر پتھر بھی اوپر سے گرے سنو کے تو وہ بھی اندر نہیں جائیں گے. اظہر صاحب کا جیکٹ تو کمال کا ہے, لیکن اسکولہ کے لیے رین کوٹ ہے, اس سے کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنے ساتھ کم از کم ونٹر ٹریکس میں جو ہے وہ ساتھ لے کے آئیں. ابھی ہم واپسی کا آغاز کیا ہے, جس روٹ پہ آئے تو اس پہ جائیں گے. تو ترتیب یہ ہوگی, شاہزیب ان کے چونکہ گیٹرز بھی ہے اور سنو شوز ہے پراپر, تو وہ جو ہے ٹرائل بریکنگ کریں گے, وہ آگے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے اسکولدہ وہ شرنزاد صاحب وہ مڈ میں ہوں گے. وہ تو ان کے ایج میں ہم سے تھوڑا زیادہ ہے, تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہے. اس کی رفتار تھوڑا کم ہے, تو پھر میں اس کی رفتار کے حساب سے میں لاسٹ میں جاؤں گا سر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ویری گڈ ویری گڈ. پڑیوا چولو خانو کے بیا کٹ باری گی, بس یہ روٹین ہوتا ہے. بالکل جی بالکل جی. تو ترتیب کے ساتھ چلیں گے, اس بس ٹھیک تھا سر. اس ترتیب سے ہم جائیں گے. 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے. جانشائی میڈوز الوداع. الوداع. لیکن رات کو جو میں نے فوٹیج لی تھی, رات کو تو نہیں لیکن عصر کے ٹائم جو فوٹیج لی تھی, یہاں کا منظر اور ابھی کا منظر دونوں کو میں شیئر کر دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں تو کیا نظارہ ہے. عصر کے ٹائم کیا منظر تھا اور اب کیا منظر ہے. تو گڈ بائے جانشائی میڈوز. اگلی دفعہ کسی ٹائم اگر زندگی رہے تو گرمیوں میں پھر ملیں گے, اور آپ سے لیتے ہیں اجازت.
comfortable है ना बराबर बिल्कुल ज़बरदस्त। तो ये जंगल ब्लू वाटर तक का जो सफ़र है ये तकरीबन 3 घंटे पर मुश्तमिल है, पैदल ट्रैक है। बर्फ़बारी में तो मुझे नहीं पता कि कितनी होगी, लेकिन नॉर्मल जब बर्फ़ ना हो तो इसमें हम 3 घंटे में पहुँचे थे। तो पौधे अगर आप देखें बिल्कुल पूल के मानिंद बर्फ़ ऐसे लग रहे है कि ये पूल है। और वो जो क्रिसमस ट्री होती है ना, इस तरह बिल्कुल मंज़र है। तो क्या नज़ारा है। और अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे चूँकि ये जो मेडोज़ है जानशाही मेडोज़ ये नीचे है। यहाँ इसकी हाइट तकरीबन कोई 9000 फीट की बुलंदी पर है, मैंने चेक किया था। और ये जो इसका जो टॉप है वो तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। तो अभी हमने तकरीबन 1000 फीट मज़ीद चढ़ाई चढ़नी है। तो दुआ करें, बर्फ़ में थोड़ा सा मुश्किल भी है। और आप देख रहे हैं ना किस तरह मतलब इंजॉय हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम या खौफ और हिरास में सफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम इंजॉय भी करते हैं और सफ़र भी करते हैं। तो साथ रहे, वापसी का सफ़र आपको दिखाते हैं बर्फ़ में। ये है कि ट्रैक बना हुआ है बाकायदा, बेहतरीन ट्रैक है। पहले ये बताया जाता है कि ये पहले रोड बना दिया था, लेकिन फिर उसको कैंसिल कर दिया। टिम्बर माफिया लकड़ी दरख्त काटने के लिए इस रोड का इस्तेमाल करते थे। यानी 8:30 बजे कह सकते हैं कि हमने जानशाही मेडोज़ से वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। और ये बर्फ़बारी का सिलसिला वक्त पे से जारी है। तो इस तरफ से देखता हूँ मैं कि हम कितनी देर में ये सफ़र तय कर सकते हैं। क्या बात है। आप सफ़र करते हैं तो 1 फुट में मतलब मुश्किलात 1 फुट जैसा ही होगा। फिर 2 फुट अगर बर्फ़ पड़ जाती है उसमें आप सफ़र करते हो तो सफ़र दुगना मुश्किल हो जाता है। फिर 3 फुट 4 फुट 5 फुट अगर आप जाते हैं तो 5 गुना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बर्फ़बारी में ट्रैवल ना करें। मतलब इस तरह ट्रैकिंग सुनसान एरिया में यहाँ कोई नहीं है, मतलब सिवाय हम तीनों के। तो मेरा मशवरा ये है कि बर्फ़बारी ज़्यादा ना हो, चूँकि हम वापसी का रास्ता इंतहाई आसान होता है, लेकिन अब हम वापस जा रहे बहुत ही मुश्किल से जा रहे। 1-1 फुट तक बर्फ़ मौजूद है। अगर आप सादा ज़मीन पर सफ़र करते हैं तो बहुत ही आसान, लेकिन अगर 1 फुट तक बर्फ़ पहुंच जाए तो इसमें काफ़ी मुश्किलात होती है। यहाँ बेहद एहतियात की ज़रूरत है। ये जगह अगर आप देखें तो नीचे बिल्कुल काई और ये छोटा सा ट्रैक बना हुआ है, लेकिन एक तरफ बर्फ़बारी का ख़तरा है कि बर्फ़बारी बढ़ न जाए, और दूसरी तरफ जान बचाना है गिरने से, जानवरों से। हमारे पास पिस्टल भी है अपने आप को बचाने के लिए, ताकि कोई जानवर हम पर हमलावर ना हो। चूँकि इन दिनों में बर्फ़बारी जब हो रही हो तो वो तो खामोश हो जाते हैं, अपने जगहों पर घुस जाते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ़बारी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है
تو اس میں وہ شکار کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں، اور خاص کر سنو لیپرڈ اور مختلف ریچھ وغیرہ. تو احتیاطی تدابیر تو ہم نے کی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ برف باری کافی شدید ہو رہی ہے، اور جس طرح موسمیات نے اطلاعات دی ہے تو اس حساب سے ہمیں نکلنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے. جیسا کہ راستے میں ہم ابھی بتا رہے تھے کہ یہ جگہ جو ہے تھوڑی اسٹیپ ہے، سلائڈنگ اس جگہ پہ زیادہ ہوتی ہے جب آپ نارمل موسم میں آتے ہیں. ابھی سنو بھی ہوئے تو کور ہو گیا راستہ، زیادہ تو دکھائی بھی نہیں دیا. تو ہم انشاءاللہ 2 میٹر یا 3 میٹر میکس جو ہے ہم فاصلہ رکھیں گے اور آرام سے اتریں گے. یہ جگہ کراس ہو جائے تو انشاءاللہ پھر اس سے آگے کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایشو نہیں. یہاں خطرہ کس چیز کا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ ایک طرح سے نیچے جو ہے کھائی ہے اور دوسری طرف پہاڑ ہے. تو پہاڑ تو آپ ایسا کرتے کہ اس میں کچھ ہے بھی نہیں کہ آپ اس کو پکڑ لیں، اور نیچے جو ہے کھائی اگر آپ تھوڑا سا بھی سلپ ہوئے تو اللہ نہ کرے نیچے بھی گر سکتے. تو ہم آرام سے جائیں گے، اسٹکس بھی ہمارے ساتھ اس کا یوز کریں گے اور اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ شروعات کرتے ہیں. گرم گرم پانی اور برف باری، کیا ہی بات ہے. ہم تمہاری راہ دیکھیں گے صنم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم. سانس بھی چڑھ جاتی ہے اور گانا بھی گانا ہے، اور وہ کیا ہے نا، اس طرح مذاق اور اس طرح چیزوں سے سفر جو ہے نا وہ آسانی سے کٹ جاتا ہے. خوبصورت نظارے تو ہم انجوائے کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس ایریا سے ہم نکل جائیں، کیونکہ اس ایریا کی جو ہائٹ ہے، یہاں کی جو سٹرکچر ہے، یہاں کی جو انوائرمنٹ آپ اگر آپ دیکھیں تو یہ برف باری کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مشہور ہے. لیکن احتیاط سے سفر کرنا ہے، کیونکہ نیچے یہ کائی اور اوپر ہم اور ٹریک. لیکن ٹریک بہترین بنا ہوا ہے، اس وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی احتیاط ضروری ہے. بہت زیادہ ایسے چڑھائیاں آتی ہیں کہ اس میں آپ کو 3 فٹ قریب سے جانا پڑتا ہے. ہم 3 لوگ ہیں اور تینوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے چل رہے ہیں، اور یہ انیکسپیکٹڈ تو نہیں ہے، ہمیں پتہ تھا، لیکن برف باری کا سلسلہ بدستور جاری ہے، بہت زیادہ جاری ہے. یہ جانوروں کے پاؤں کے نشانات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں تو اب ہم یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ یہ کس چیز کی ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے سنو لیپرڈ ہو یا کوئی اور چیز ہو. سر کیا چیز ہے؟ 2 فٹ پرنٹ جو ایک ساتھ ہے. اچھا، تو جب یہ بندر جو ہے منکی وہ بھاگتا ہے تو 2 پنجے ساتھ رکھ کے اچلتا ہے، کودتا ہے، جمپ لگاتا ہے. تو یہ 2 ہے، تو یہ بندر کی ہے. برف باری کافی تیز ہو گئی ہے، اور جانوروں سے خطرہ، برف باری سے خطرہ، پھسلنے سے خطرہ، اور سردی سے خطرہ. اور پانی تو خیر ہمارے پاس ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی خطرہ ہے. لیکن اس خطرے کو انجوائمنٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. شاہزیب انسٹرکٹ کر رہی ہے اسکولدہ کو کہ کہاں پاؤ رکھنا ہے اور کہاں جمپ لگانا ہے. تو یہ ابھی کراس کر رہی ہے ٹری. راستے میں یہ کٹائی گئی ہے ریسنٹلی. جب ہم جا رہے تھے تو وہ لوگ چینسا جو الیکٹرک آری ہوتی ہے اس کی مدد سے وہ کاٹ رہے تھے. ہاں، اور اسکولدہ جو ہے یہ رسک لے رہی ہے اور شاہزیب اس کو منع کر رہی ہے. تو یہ دیکھیں، دونوں مضبوط نہیں رہتا گورے سر.
اور فوٹو مسل کے چندی سے لگ برابر گھر کو فون کرنا ہے عبداللہ شیرین کو. یہ جگہ ایسا ہے کہ وہ روڈ سے ڈائریکٹ سگنل یہ پکڑتا ہے. ہائٹ پہ ہے ہم تقریباً اس وقت ہم 10,000 فٹ کی بلندی پر ہے. تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اگر ہو جائے ساتھ رہے. نہیں ہو رہا ہے میرا خیال میں سر, نہیں ہو رہا ہے. آ گیا. ہاں وعلیکم السلام عبداللہ, کیسے ہو؟ صورتحال خدا دے چې تقریبا موږ څه په 10,000 فٹ بلندۍ باندې یو. د اوتروډ سیګنل راکاږي او د هغې نه موږ مطلب دا دی ستا سره خبرې کوو. घंटा के बाद तो ورسو موسم خو نن خو امکانات دي, سبا راته پته نه لګي. دلته خو شدید واوره ورېږي. نن هم به دروځو, موږ به انشاءالله که ښه یو ګنټه کې به ښکته کو شو. ٹھیک شو, بس واپسی ده واپسی کرے. برفباری بدستور جاری ہے اور تیز اسپیل ہے یہ, مطلب مسلسل اس میں تیزی آ رہی ہے. تو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے تقریباً جو ریسکی ایریا تھا پھسلنے کا اور سلیڈنگ ہونے کا, تو وہ راستہ تو ہم نے تقریباً کراس کر دیا ہے. اب ہم انشاءاللہ نارمل روٹ پہ ہیں اور 1 گھنٹے میں ہم بلو واٹر پہنچ جائیں گے واپس. برف باری جو ہے نا وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے, مسلسل برف باری جاری ہے. نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ کائی, لیکن یہ ہے کہ ٹریک بنا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ٹریک جو بنا ہوا ہے برف میں, یہ ہم نے شاہزیب کو آگے کیا ہوا ہے. انہوں نے گٹرز باندھے ہوئے ہیں شوز کو, تو ان کی پاؤں محفوظ ہے. تو وہ ہمارے لیے راستہ بناتا ہے اور جہاں وہ قدم رکھتا ہے اس حساب سے ہم پھر سفر کرتے ہیں. تو ہم نے تقریباً جو چڑھائی تھی, میں نے جو کہا تھا کہ وہاں سے تقریباً 1,000 فٹ یا اس سے کم, تو یہ اونچائی ہم نے وہ چڑھائی طے کر لی. اب اترنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ بالکل ٹاپ ہے. ہم یہ جنگل میں جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ ٹاپ ہے. میرے منہ میں برف آ کے گری, اس وجہ سے مزہ آیا. تو واپسی کا سفر ایڈونچر سے بھرپور اور ہم نے انجوائے کیا. خوف و ہراس کے سائے بھی تھے, لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں تھے کیونکہ ہم نے حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں اور جانوروں سے خطرہ, سنو لیپرڈ اور دیگر چیزوں سے خطرہ ہے, لیکن اللہ نے ابھی تک تو ہمیں بچائے کے رکھا ہوا ہے. آگے ساتھ رہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو شاہزیب سے آگے بالکل ٹریک نہیں ہے. یہ میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ ٹریک شاہزیب ہی بنا رہا ہے. باقی اب یہاں پر دیکھیں تو یہ بالکل ہموار برف ہے اور اس پر ہم سفر کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہو جاتا ہے, لیکن ابھی بھی راستہ باقی ہے. ہم اس کو انجوائے کریں گے چونکہ اب چڑھائی ختم ہو گئی ہے. میرا غصہ بھی مطلب اب ختم ہو جائے گا اور میں انجوائے کر سکوں گا. کیا بات ہے, خوبصورت ویلی, خوبصورت نظارے, سردی اور ایڈونچر سب ساتھ ساتھ. تو میں نے تو خوب انجوائے کیا. سر اب کتنا راستہ باقی ہے؟ سر آلموسٹ ہاف کمپلیٹ کر دیا ہم نے. اچھا, ہاف کمپلیٹ کر دیا اور ابھی آلموسٹ سارا اترا ہی ہے. اچھا, تو ود ان 1 آور ہم جو ہے بلو واٹر پوائنٹ اور پھر نیچے جو بانڈ پل برج ہے اتروڑ سے اچھا بلو واٹر کے ڈائیورشن کے لیے, تو وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. واو,
کیا بات ہے. سر جان شاہی میڈوز پاکستان زندہ آباد. تھرٹی سیکنڈ یا 1 منٹ کا اب برفباری آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان زندہ آباد. پاکستان زندہ آباد. We are the snowmen. سنو مین ایسا ہے کہ برف تقریباً 1 فٹ سے زیادہ ہو گئی. اب پاؤں اٹھانے میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، لیکن خوش قسمتی سے ہم نے راستہ تقریباً 75% راستہ ہم نے طے کیا، اور اب عن قریب ہم بلو واٹر اور چشمے کے قریب پہنچ جائیں گے. آگے کا سفر جاری ہے، ساتھ رہیں. اور ابھی تک تو ہم ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سنو سنیک ہے، دیکھیے. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. آخر ہم پہنچ گئے. 4.5 گھنٹے میں ہم جان شاہی سے یہاں تک 4.5 گھنٹے میں ہم پہنچ گئے. تو ابھی یہ ایریا ہے برفباری کا. صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. مہوڈن جھیل میں تقریباً 1 فٹ، اور اس کے علاوہ شاہی باغ میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے، جبکہ جان شاہی میں تقریباً 1.5 یا 1 فٹ برف پڑ چکی ہے. تو مجھے دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.